Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का topic of the reading is who wants to connect with you and why. कौन आपसे connect करना चाहता है और क्यों connect करना चाहता है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. Let's begin the reading and see who wants to connect with you and why. कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है. Let's see. Five of Cups, Ten of Swords, Nine of Pentacles. पहले मैं सारे कार्ड्स ले आउट कर लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी. हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड वाई. कौन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और क्यों कनेक्ट करना चाहता है. सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ और फाइव ऑफ सॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हीलिंग का कार्ड, स्टार का कार्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो 5-5 की एनर्जीज हैं यहाँ पर. 5-5-10, ठीक है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार. तो कौन आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है. कोई आपके पास से है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और बड़ा कोई लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ से सड़ भी रही हैं या रही हैं और आपको प्रोग्रेस करते हुए देख के तो उनकी तो हालत वालत सब ख़राब हो गई है. दिस पर्सन जो आपके साथ जो कनेक्ट करना चाह रहे हैं ये आपके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है. ये तो बहुत क्लियर हो गया कि ये कांटेक्ट में नहीं है. इन्होंने आपके साथ कोई धोखे किए हैं, कोई चीज़ें छुपाई हैं, कोई चोरियां की हैं, चिकारियां की हैं. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये कोई भी हो सकते हैं पर्सन. आपके पुराने ऑफिस स्पेस से हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ से कोई रिलेटेड एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी एक्स वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है. और ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये साइकिल अपनी एंड करना चाहते हैं आपके साथ. आपको अपनी पावर में, अपनी लाइफ में बिल्कुल अफेक्ट हो नहीं रहा ना. आपको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं कर रही है. आपने अपने आप को बहुत मुश्किलों से, बहुत टाइम के लगा कर अपने आप को हील और स्टार की पोजीशन पे लिया है कि अब आपको कोई भी कुछ भी कहता है या कोई आपके ख़िलाफ़ भी कोई बात करता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता. आप बोलते हो यार मतलब और क्या, मतलब आपने कर तो दिया जो करना था, अब इससे ज़्यादा क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. आप मुझे समझ आ गए आप किस तरह के इंसान हो. तो बराह मेहरबानी आपने जो कहना है कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि यार इसको तो कोई बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. मतलब जिस तरह से मैं उछल रहा हूँ, मैं तड़प रही हूँ या मुझे जिस तरह से चीज़ें अफेक्ट करती हैं इस पर्सन को तो अफेक्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये आपके से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर दोबारा से दखल अंदाजी या घुसना चाहते हैं, ठीक है. और क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं ये आपसे, क्योंकि आप जो हैं आप मूव अवे कर रहे हैं. आपने ये जो है, ये जो प्रॉब्लम थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी इल्ज़ामात आप पे लगे हैं पास्ट में, धोखे हुए हैं आपके साथ, ठीक है. बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं, ठीक है. धोखे हुए हैं, किसी ने आपका बदनामी की है, नाम ख़राब किया है फॉर नो अपेरेंट रीज़न. कोई रीज़न नहीं था, बस कुछ लोगों को चुल होती है. खैर, तो आप जो है वो मूव अवे कर रहे हैं, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. आप बोल रहे हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में इस पे जितना मैंने टाइम ज़ाया कर लिया है ना इस चीज़ के ऊपर, अब ये चीज़ अगर डूब भी जाए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब अगर आप क्लोजली देखें तो यहाँ पर एक कप है, ठीक है. इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो अगर आपको दिखेगा कि नहीं, बट इधर एक कप है जो कि लिटरली डूब रहा है, ठीक है. डूब रहा है वो, ये कप है, ये डूब रहा है. बट ये बंदी जो है ये चल रही जा रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसकी ज़ात पे कि कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, कोई मेरे लिए तड़प रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वो कह रही है भाई मैंने जितना अपने मतलब जला दिया अपने आप को मार डाला मैंने कि मैं इस चीज़ को बचा लूँ. अब मुझे कोई परवाह ही नहीं कि मैं इस चीज़ को बचाऊँ. मतलब किसी ने मरना है, जीना है, गिरना है, टूटना है, टू हेल विद इट, ठीक है. तो वो बहुत कामली, बहुत ही एक अच्छी पावर में ना वो मूव अवे करते हुए दिखाई दे रही है. तो
آپ موو اوے کر رہے ہیں اس پرسن سے, اس پوری سچویشن سے, اور اس سب سے آپ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اب ان کے گھر میں آگ لگے یا بم پھٹے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. آپ بولتے ہو یار مطلب میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, میں کیوں آپ سے ایون بادر کروں آپ کے بارے میں سوچنا, وچ از اے گڈ تھنگ کہ مطلب اتنا کوئی اگر آپ کو ٹارچر کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہی آپ کسی سے ایسے انسان سے کنیکٹ کرنا چاہیں گے. بٹ نیور دا لیس لیٹس سی کہ یہ آپ سے کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا کیا ہے پرابلم, اور یہ کیوں آپ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. 3 آف کپس. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی سچویشن تھی, امی تھی, بھائی تھا, بہن تھی, کوئی تھا جن کی باتوں میں یہ پرسن باس ہو سکتے ہیں, ایکس باس ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی تھرڈ پرسن تھا جس کی باتوں میں یہ آ کر جو ہیں آپ سے ان لوگوں نے بڑی شکی مزاج سے باتیں کی, آپ پہ بڑے الزامات لگائے, آپ کو بڑا ایک بدنام کیا ان اے وے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ان کو کچھ سچ پتہ چل رہے ہیں, ان کو چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ یار میں تو اپنی امی کی باتوں میں آ گئی, یا میں تو اپنے ابا کی باتوں میں آ گیا, یا تو میں اپنے بہن کی باتوں, یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ کو پتہ ہوگی اپنی سچویشن, سہیلیاں بھی آج کل کوئی اچھی خاصی تو ہوتی نہیں ہیں, بٹ کسی تھرڈ پرسن نے آپ لوگوں کے بیچ میں دخل اندازی ڈال کے آپ لوگوں کے ریلیشن شپ کو پورا کا پورا جو ہے ستیہ ناش کر دیا تھا, ٹھیک ہے. شاید آپ کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے, لیکن آپ کا جو پرسن آپ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینس, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ان کو باتیں زیادہ پتہ چل رہی ہیں, کھل رہی ہیں ان کے سامنے, اور ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے ان کو دکھ رہا ہے کہ یار میرے ساتھ ہوا کیا, یا کس نے چیزیں خراب کرنے کی کوشش کی. تو اب دکھ تو رہا ہے ان کو, لیکن آپ جو ہیں وہ موو آن کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ذات پہ آپ کی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بٹ لیٹس سی مور کہ یہ کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. 7 آف کپس, ٹھیک ہے. ان کو بڑے کسی لوگوں نے کوئی آپشنز بھی دکھائے ہوں گے کہ یار اس سے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لیکن آپ جیسا پرسن تو دکھا ہی نہیں ان کو کہیں, جس کی وجہ سے ان کو اور ایک تڑپ ہو رہی ہے کہ یار ایک تو میں نے باتوں میں آ کے اپنی بالکل بسی بسائی زندگی میں آگ لگا دی میں نے, اور اب اس طرح جو آپ جیسا تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا, جو مطلب ابنڈنٹ بھی ہے, فائنینشلی اپنا دیکھ بھال بھی کر لیتے ہیں, اپنی چیزیں بھی ہیں الائنڈ, اور بالکل کوئی افیکٹ بھی نہیں پڑ رہا کہ بھائی بندہ یا بندی کوئی جو لائف سے نکل گئی ہے اس کا کوئی فیل بھی نہیں ہو رہا آپ کو. آپ ایک ایمپرر کی پوزیشن پہ آ چکے ہیں, آپ نے زندگی میں اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں کہ اب آپ اپنے جو ہیں ایک خطاب پہ بیٹھ گئے ہیں جس میں آپ سارے کنگز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کنگ آف سورڈز ہیں, کنگ آف پینٹیکلز ہیں, کنگ آف وانڈز ہیں, اور کنگ آف کپس ہیں. مطلب ایموشنلی بھی بیلنسڈ ہیں آپ منی وائز بھی بیلنسڈ ہیں آپ, جو ہیں وہ بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے, انجوائمنٹ پارٹی بھی کرتے ہیں, مطلب فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور اس طرح کا تو پرسن ان کو مل ہی نہیں رہا جس کی وجہ سے ان کی اور پسینے چھوٹ رہے ہیں, حالتیں خراب ہو رہی ہیں, اور کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے. ہاں, لیٹس سی مور کہ کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کو ایشو چڑھا ہوا ہے. وائی ڈو دے وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو. جی, بیکاز آپ نے تو اپنی ہیلنگ کر لی, آپ نے تو اپنا جو کرنا تھا آپ نے ہیلنگ کر لی, آپ نے اپنے رب سے باتیں کر لی, آپ کو پتہ تھا کہ یار میں تو ایسا ہوں نہیں, میرے پہ ایسی بدنیتیاں ہو رہی ہیں, میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, مجھے ایسے لوگ بول رہے ہیں, فلانا ڈھمکانا کہہ رہے ہیں. سوری میں اپنا کیمرہ تھوڑا سا صحیح کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایمپرر کا کارڈ بھی دکھے. اینی ویز, تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, بہت سی چیزیں کہی ہیں, اور آپ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑا, آپ اتنے ڈھیٹ ہو گئے, آپ نے کہا یار میں نے تو اس دنیا میں بہت کچھ دیکھا, یہ تو کیا مطلب میرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. دل آپ کا ٹوٹا اٹھا اچھا خاصا, جس کی وجہ سے یہاں پہ ہیلنگ کا کارڈ ہے, لیکن آپ نے وہ بھی اوور کم کر لیا کہ یار کوئی بات نہیں, ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, میں بچ گیا, میں بچ گئی, اسی طرح کی چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی. اور یہ جو پرسن ہے جو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا اب ہو گیا ہے دل ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ان کا جو ہے وہ دل ٹوٹ گیا ہے, کیونکہ ان کو چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں ان کے سامنے, ان کو چیزوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے,
اور کیونکہ چیزوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو اب دل کیسے جوڑیں اپنا ہیں، آپ سے بات کیسے کریں، آپ کو بتائیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ تو سننا ہی نہیں چاہتے. آپ بولیں بھاڑ میں، جو تمہارے گھر میں آگ لگے، تمہارا گھر جل جائے، تم کیڑے پڑیں تم لوگوں کو، مطلب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا، میں کیا بتاؤں، اور مجھے کس طرح سے دھوکے ملے یا واٹ ایور. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ سے اور زیادہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بھائی ان نے آپ کی زندگی کا ستیہ ناش کر دیا تھا. یہ دیکھیں 3 آف سورڈز، بالکل چور چور آپ کی زندگی کر دی تھی. لڑائیاں جھگڑے فساد ہیں، لوگوں کو ملا کے، لوگوں کو فونے گھما کے، ادھر بھی پڑوسی سے بھی لوگ اٹھا کے، اور اگر آفس کی یہ سچویشن ہے تو آفس میں سے لوگوں کو جمع کر کے، پڑوسی رشتہ دار سب کو انوالو کر دیا. مطلب 2 ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی آپ کی. اور جو ہے اب ان کو اپنا کارما فیل ہو رہا ہے. اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اب ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا جس طرح سے آپ کے ساتھ ان نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سال ہے ہمارا ایئر آف دا ڈریگن کہلاتا ہے. 2024 ایئر آف دا ڈریگن چائنیز ایئر ہوتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس دنیا میں، اس کا کارما اس کو ملے گا. تو اگر آپ کے ساتھ پچھلے ٹائم میں زیادتیاں ہوئی ہیں جو کہ یہاں پہ دکھ رہی ہیں، کیونکہ دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، ہیلنگ بھی کی، بڑا آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور بڑی آپ کے ساتھ دھوکے چلاکیاں اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوئی ہیں ورک سپیس میں، لو لائف میں، کسی میں جو آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے. تو اب آپ کا جو اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے، آپ کا ویل آف فارچون آنے والا ہے. اور یہ اب ایک ایسی پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے جس میں یہ آپ کو ساتھ لٹرلی بھیک مانگیں گے کہ پلیز مجھے معاف کر دو. یا بٹ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. آپ نے کہنا کہ بھائی یار پلیز مجھے نہیں کرنا کسی کو معاف، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میں ایسے لوگوں کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا. وچ از اے گڈ تھنگ، کیونکہ مطلب آپ اپنی پاور میں آ رہے ہیں. اور یہ بہت برڈنڈ ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے برڈنڈ ہیں. ان کے اوپر نا مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سارے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں جو ان کے خود کے بوجھ تھے بھی نہیں. اور سنیں لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی باتوں میں آئیں تو ان کے اوپر جو ہیں وہ مزید بوجھ ڈال دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، شاید خرچے ورچے اور چیزیں، بس ان کے جو مسئلے ہیں بھی نہیں، ان کی جو پورشن میں آتی بھی نہیں ہے نا برڈنز، وہ ڈال دیے گئے ان کے اوپر، جن کی وجہ سے یہ اور پریشان ہو رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ. میں تو مطلب اپنی زندگی میں اس آپ کے ساتھ جو تھے وہ فٹ تھے، بالکل ٹھیک تھے، کنٹینٹ تھے، خوش تھے، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ گئے. اب پھر لوگوں کی باتوں کا صلہ تو یہی ہوگا نا. اینی ویز لیٹس سی فرام فارچون ٹیلنگ ڈیک سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو کیا ایک عذاب یا پرابلم آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وائی ڈز دس پرسن وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو؟ کیوں یہ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بڑی کوئی بیڈ ہیلتھ چل رہی ہے بھائی. ان کی کوئی حالت خراب ہے بہت. میں کوئی ورڈ جیسے یوز نہیں کرنا چاہتی. بہت بری حالت ہے ان کی. ٹھیک ہے نا، اب ضروری نہیں ہے کہ یہ بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، ہو بھی سکتا ہے کہ یہ بستر پہ پڑ گئے ہوں، اللہ معاف کرے، لیکن ان کے دماغ کا کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم چل رہی ہے. ان کو بہت افسوس ہے کہ ان نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سی مور کہ یہ کیوں آپ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بیٹھ کے جب ان نے کسی اور سے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں تو ان کو ایکچولی سمجھ آئی ہے ایڈوکیشن میں کہ کتنا ناانصاف ان نے آپ کے ساتھ بیہیو کیا ہے. لٹرلی کوئی بات نہیں کی، کوئی کلیئرٹی نہیں دی، بس چیزیں اپنی پیک کی ہیں اور یا ایسے دل توڑنے کے اوپر لگے ہیں. لوگوں سے باتیں سن کے الزامات لگا دیے اور یہ سب کر لیا، جس کی وجہ سے اب ان کو بہت سخت قسم کی ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے. بہت ہی کنسرنڈ ہے، بہت کنسرنڈ ہیں یہ جو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ آفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو، اور دوبارہ سے ایک کنیکشن اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں. آپ کو بڑا ہائی آنر میں دیکھتے ہیں اب. پاورٹی اچھا، تو ان کا آپ سے رستہ کہہ رہی ہوں، جب ان نے آپ سے اپنی دوری اختیار کی، آپ کا دل توڑ دیا، تہس نہس آپ کی زندگی پوری کر دی ہے، تو اب یہ ایک غربت والی حالت میں آ گئے ہیں، بالکل ایک بھکاری کی طرح ہو گئے ہیں. نہ ان کا کوئی گھر بار ہے، نہ ان کا کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ سکیں کہ یہ میرا ہے یا میں اس کی ہوں.
कुछ भी नहीं कह सकते, ये बिल्कुल एक लल्लू पॉवर्टी वाली हालत में हो गए, सॉरी, और अपनी जो सोचों में हैं बिल्कुल कैद हो गए हैं, जैसे ये पपेट बन गए हैं। कोई इनको कहेगा ना खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो जाएंगे, कोई इनको कहेगा ना बैठ जाओ ये तो बैठ जाएंगे। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, अम्मा अब्बा भाई बहन जो भी आप के जो ये पर्सन है इनके साथ जो कनेक्टेड है उनके साथ कोई है इन्वॉल्व, जो मतलब उनको बिल्कुल अपने इशारों पे बेटा खड़े हो जाओ, बेटा बैठ जाओ, इस तरह से बिल्कुल मम्मी डैडी वाला सलूक कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसे इम्प्रिजन फील कर रहे हैं, इनको ना कहीं जाना है कहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतने बोझ डाले हुए हैं इनके ऊपर, इतने बोझ डाले हुए हैं, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो सही है, मतलब अपनी लाइफ में ये अब बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, और रिग्रेट तो कर रहे हैं। इनको अफसोस हो रहा है कि यार बनी बनाई चीज़ मैंने जो है वो अपने हाथ से बिल्कुल फेंक दी, और अब मुझे कौन सपोर्ट करेगा, या कौन मेरी बातें सुनेगा, या कौन मुझे इतना इम्पोर्टेंस देगा जितना इस पर्सन ने दिया था जो कि आप हैं। लेकिन आप अपने ख़ताब पे बैठे हुए और आपने कहा भाई जान छोड़ दो मेरी, प्लीज़ जाइए आप। चक्रा हीलिंग कार्ड से देख सकते हैं, लेकिन मैं चक्रा हीलिंग कार्ड्स अभी यूज़ नहीं करूँगी, मैं ये दूसरे वाले कार्ड्स यूज़ करके देखती हूँ कि ये आपसे, इनका मोटिव क्या है आपसे कनेक्ट करने का। लेट्स या इनका मोटिव क्या है आपसे कनेक्ट करने का भाई। ओके, 2 कार्ड्स आए। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जो चीज़ें हैं सच पता चले हैं, चीज़ें लाइट में आई हैं, इनको बड़ी चीज़ें पता चली हैं कि इनके साथ ही इनके घर वालों ने ही या इनके ऑफिस कोलीग्स ने ही इनके साथ जो है वो इनका मोहे कर दिया बेसिकली। और जो है इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं कि इनको खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे खुद के घर वालों ने इतने झूठ मेरे साथ बोले हैं। तो बहुत सी चीज़ें अब लाइट में आई हैं। ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं ताकि अपनी बातें आपको क्लियर कर सकें। और सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को बड़ा रिफ़ाइन करके आना चाह रहे हैं। लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका है जिसकी वजह से आपने जो है इस चीज़ को दफना चुके हैं। आप इस चीज़ के ऊपर फातिहा पढ़ के ना इसको बिल्कुल ही दफना के आ गए हैं। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। आपको अपनी वर्थ पता चल गई, आपने कहा मैं इस बंदे या बंदी पे क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे साथ किसी ने धोखा पहले ही कर दिया था तो मैं अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें ना इतना डिसेप्शन का कार्ड आया है, बिल्कुल एक डिसेप्शन का, मतलब कौवा चीख रहा है और ये बंदा जो है ये चोरी करके अपनी इंटेंशंस, अपनी जो थॉट्स हैं या अपनी चालाकियों के साथ ये पीछे से चीज़ें गायब कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर है, आपको पता है कि आपने इस पर्सन के ना मुँह लगना है ना बात करनी है, लेकिन ये पर्सन है जो आपकी रीडिंग में शो अप हो रहे हैं और ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो गाइज़ अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।